اس پہ مومنوں کی ماں کا ادب اور احترام ضروری ہو، اور اس میں تخصیص نہیں ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ فلاں تو وہ ماں ہے اور فلاں وہ ماں نہیں ہے۔ اس میں امت کے معاملات کو دخل نہیں ہے۔ اس خاتون کا ادب اور احترام کسی اور وجہ سے نہیں ہے، اس کا احترام نسبت رسول کی وجہ سے، اس کا احترام نسبت رسول کی وجہ سے ہے کہ یہ کائنات کے اندر وہ عظیم خاتون ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت ہو گئی، حضور کے عقد میں آ گئی، تو یہ مومنوں کی ماں کہلائی۔ سبحان اللہ۔ احباب گرامی، ہم دیکھتے ہیں امام الانبیاء سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہم یہ تاریخ سیرت کو ہم دیکھتے ہیں، وہ پہلی خاتون جسے اللہ نے یہ شرف اور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جو حضور کے عقد میں آئی، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ۔ اور جس وقت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عقد میں آپ آتی ہیں، اس وقت جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمر، آپ کی عمر جو ہے وہ 40 سال، آپ کی عمر 40 سال، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مقدس اس وقت 25 سال۔ کتنا فرق ہوا؟ 15 سال کا درمیان میں گیا۔ اور یہ چیزیں جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بہت ہی زیادہ سمجھنے کے اور غور و فکر کے بڑی قابل ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا اس سے پہلے 2 دفعہ عقد ہو چکا ہے، 2 دفعہ نکاح ہو چکا ہے۔ اور وہ آپ کے جو خاوند تھے وہ دونوں پہلے فوت ہو گئے، آپ کا ایک کے ساتھ نکاح ہوا، وہ فوت ہو گئے، پھر آپ کا ایک دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح ہوا، وہ فوت ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو ان سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے 2 دفعہ نکاح ہو چکے ہیں، آپ بیوہ ہیں، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ پہلا عقد ہے، حضور کا اس سے پہلے نکاح نہیں ہوا۔
عمر کا بھی فرق، اور اس لحاظ سے بھی کہ حضور کا اس سے پہلے عقد نہیں ہے، حضور کی اس سے پہلے نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے. 15 سال کا عمر کا بھی فرق ہے. اور پھر مکہ کی سرزمین پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو وقت گزرا ہے، ویسے تو ساری زندگی امتحانوں سے آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، لیکن جو بالخصوص جو مکہ کی سرزمین پہ جو حضور کا وقت گزرا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کس قدر مشکل تھا، بے شک کس قدر آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے. اور جس خاتون کے ساتھ حضور کا عقد ہوا ہے، اور اگر میں اس چیز کو بالخصوص تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وہ وجہ کون بنی، وجہ کیا ہے، کس چیز کو درمیان میں کون سی چیز آتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ عقد کی وجہ بنتی ہے، بڑی اہم ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا اس چیز کی طرف غور کیجیے گا. بڑا سلیقہ بڑا ہے، جی بڑا ہے. یہ جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، ہم نے صرف ان کا نام سنا ہوا ہے، ان کے کام سے ہم واقف نہیں ہیں. ہمارے لفظوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر صرف حضور کی پہلی زوجہ کا نام ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ تھی. حضرت خدیجہ تھی کون؟ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت خویلد آپ کے والد گرامی، حضرت خدیجہ کا اوپر جا کے چوتھے مقام پہ جا کے ان کا رشتہ حضور سے جڑ جاتا ہے. حضرت خدیجہ کے والد، آگے ان کے والد، پھر ان کے والد جناب حضرت قصی پہ، اور ادھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ، حضرت عبدالمطلب، حضرت ہاشم، اور حضرت ہاشم بیٹے ہیں حضرت قصی کے. یعنی چوتھی لڑی پہ دونوں جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ اندازہ کریں حضرت خویلد جو ہے وہ مکہ کی سرزمین کا امیر ترین آدمی، جب ان کا وصال ہوتا ہے تو دنیا سے پردہ کرتے ہیں. اتنے عظیم مالدار آدمی کی
تجارت، کاروبار، ان سارے معاملات کو جو ہستی شخصیت جو آگے لے کے چلتی ہیں، کاروبار کو آگے لے کے چلتی ہیں، اس کا نام حضرت خدیجہ ہے. بے شک. اور ان کی عصمت کا، ان کی طہارت کا، ان کی پاک دامنی کا یہ عالم ہے. آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی دنیا کے اندر، مکہ کی سرزمین پہ اس سے پہلے جب اسلام ہی نہیں ہے، دین کی بہاریں جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہیں، ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، تہذیب نام کی چیز کوئی نہیں تھی. وہ معاشرہ جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا ہے، علم نہیں، واقفیت نہیں، خبر نہیں، اس دور کے اندر بھی، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس دور کے اندر بھی حضرت خدیجہ کو دنیا طاہرہ جیسے لقب سے یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. طاہرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت، یا رسول اللہ. تحقیق. حق جاریہ. یعنی جس دور میں تہذیب نام کی، یعنی باقی پلیدگی کا جہاں پہ فرق ہی کوئی نہ ہو، اچھے برے کی کوئی پہچان نہ ہو، پاکیزہ زندگی کا جہاں پہ تصور ہی نہ ہو، اس دور کے اندر بھی دنیا جناب خدیجہ کو طاہرہ جیسے لقب سے یاد کرتی ہے. اور کتنی مالدار خاتون ہے، کتنی مالدار خاتون ہے کہ بڑے بڑے مکہ کے رئیس، مالدار تاجر اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے معاملات کو آگے لے جانے کے لیے انہیں کسی اور دروازے کی پر ان کی نگاہ نہیں جاتی تھی. ان کی نگاہ جب بھی اڑتی تھی جناب خدیجہ کا دروازہ نظر آتا. سبحان اللہ. کتنی مالدار خاتون. جس دور میں اپنا گھر چلانا مشکل ہو، یہ سنیے گا، یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں ہمارے جوانوں کے لیے، بزرگ ہر ایک کے لیے. جس دور میں اپنا گھر چلانا مشکل ہو، اس دور میں جناب حضرت خدیجہ کے ذاتی درجنوں غلام تھے، اور بیسیوں آپ کی خادمائیں. دنیا آپ کے ساتھ لین دین، کاروبار، شیئر آپ کے چلتے ہیں. اتنی بڑی عظیم خاتون جو تاجر ہیں، ان کا مال لے کے دنیا جاتی اور پھر کاروبار لوگ کرتے، آپ کو پرافٹ پہنچایا جاتا. اس دور کے اندر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت، حضور نے نہیں فرمایا. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. دنیا کو پتہ نہیں ہے حضور کی ذات کے بارے میں. لیکن کچھ لوگوں کے، صاحب علم لوگوں کے، باخبر لوگوں کے، ایک بے خبر ہوتے ہیں، ایک باخبر ہوتے ہیں. باخبر لوگوں نے یہ خبر
آسمانی کتابوں کی وجہ سے آگے پہنچا رکھی ہے کہ جس آخر الزمان نبی کا ذکر اللہ اپنی کتابوں میں جس کا ذکر فرما رہا ہے اس نبی کی ولادت کا زمانہ ہو چکا ہے، سبحان اللہ، اس کی آمد کا وقت ہو چکا ہے، اور ان کا ان کی دنیا میں تشریفی آوری کا وقت ہو چکا ہے، اور ان کا مسکن کوئی اور شہر نہیں ہوگا، ان کی ولادت بھی مکہ میں ہوگی، اور ان کی زندگی کا بڑا وقت جو ہے وہ مکہ کی سرزمین پہ گزرے گا۔ لوگوں تک یہ خبر پہنچ چکی ہے، سبحان اللہ، اور یہ آواز حضرت خدیجہ کے کان میں بھی پہنچ چکی ہے۔ سبحان اللہ، مختلف خبریں حضور کی ذات اقدس کے حوالے سے، اور مکہ بڑی آبادی تو تھی نہیں نا، چھوٹی سی آبادی ہے، یہ خبریں حضور کی صداقت کی، امانت کی، حضور کی امانت کی، حضور کی محبت کی، حضور کی دیانت کی، سرکار کی حسن و جمال کی، زندگی کے خوبصورت عادات و اطوار کی، یہ ساری خبریں حضرت خدیجہ الکبریٰ تک پہنچ چکی ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا ان کا مال لے کے باہر جاتی ہے کاروبار کے لیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی چاہا ہم بھی مال لے کے باہر جائیں، کاروبار کریں، تجارت کریں۔ یہ کاروبار ہوگا، دنیا کو ہماری نسبت سے کاروبار کا ایک سلیقہ آئے گا۔ سبحان اللہ، کہ کاروبار ایسے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مال لیا، اب حضور کی ذات اقدس کے حوالے سے حضرت خدیجہ کے ذہن میں ایک پہلے ہی مہر بنا ہوا ہے، بے شک، ادھر سے حضور نے مال لینا چاہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جناب اپنے غلام حضرت میسرہ کو سبحان اللہ، وہ ساتھ دے دیا کہ تم میسرہ، مال تو وہ لے کے جا رہے ہیں، تم ساتھ رہنا، بے شک، سبحان اللہ، تم ان کی زندگی کو پڑھتے رہنا، جس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں، جو ان کا بولنے کا، چالنے کا اور اٹھنے بیٹھنے کا جتنا بھی ان کا معاملہ ہے، اس کو اچھی طرح دیکھتے رہنا، کوئی چیز تم سے چھپی نہ رہ جائے، سارے معاملات کو دیکھ کے جب واپس آؤ مجھے ساری چیزیں بتانا۔ سبحان اللہ، حضرت میسرہ نے ساری چیزیں دیکھ لی، جب واپس آئے نا، بہت ساری چیزیں ہیں، میں ان کو ہر ایک نہیں چھیڑ رہا، حضرت میسرہ نے تو پھر رسول اللہ کی عظمت و شان کے وہ قصیدے کھولے، سبحان اللہ، جی جیسے عاشق کہتے نہیں ہیں کہ تو اجے میرا محبوب نہیں جتا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، سبحان اللہ، جی ادھی راتی چن چڑھ جاوے، جی جدوں سونا رخ تو نقاب ہٹاوے، جے سونا پاوے ہاتھ کھلا وچ ہاتھ کھلا تی ود جاوے، سبحان اللہ، جی حضرت میسرہ نے حضور کے وہ قصیدے چھیڑے نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کے دل کے اندر حضور کی محبت پہلے ہی تھی، مقام پہلے ہی تھا، اب دنیا
مال و دولت کی وجہ سے حضرت خدیجہ کو پیغام نکاح دیتی، دنیا ان کو کہ ہم سے آپ نکاح کر لیں، ہم سے نکاح کر لیں، لیکن حضرت خدیجہ کیونکہ پہلے بیوہ ہو چکی ہیں 2 دفعہ، انہوں نے کہا کہ مجھے اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب میسرہ نے یہ ساری چیزیں بتائی نا، تو جناب حضرت خدیجہ کے دل کے اندر حضور کی وہ مقام و مرتبہ ہے، ادب ہے، احترام ہے، عقیدت ہے، محبت کا وہ رشتہ ہے، دل کے اندر یہ بات ٹھان لی اور فیصلہ کیا، خدیجہ یہ تیرے مقدر کی بڑی بات ہوگی، بڑا عروج ہوگا، یہ تیرے بڑے نصیب کی بات ہوگی کہ اگر اس ہستی کی غلامی کا اللہ تجھے شرف عطا فرمائے، اگر ان کے جہاں دنیا ان کے کام کاج کرتی، ان کے معاملات، ان کی کتنی خادمہ آپ پہلے سن چکے، اگر ان کی خدمت گزاری کا اللہ تجھے موقع عطا فرمائے تو یہ تیرا بڑا بلند وقت ہو جائے گا۔ آپ نے خود پیغام نکاح بھیجا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم فیصلہ خود نہیں کرتے، ہمارے بڑے موجود ہیں، ہمارے بڑے موجود ہیں، یہ جوانوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ جی آج ہم اپنی مرضیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا بڑا مال اور اتنی بڑی عظیم خاتون، دنیا مال و دولت کی وجہ سے جس کے دروازے کو دیکھتی رہتی ہے، دنیا جس کو پیغام نکاح دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ انکار کر رہی ہے، وہ عظیم خاتون حضور کی امانت کی وجہ سے، حضور کی دیانت کی وجہ سے، حضور کی صداقت کی وجہ سے، حضور کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے حضور کو خود پیغام نکاح دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہم فیصلہ خود نہیں کرتے، ہمارے بڑے موجود ہیں، سبحان اللہ۔ جناب حضرت ابو طالب، جناب حضرت حمزہ، امیر حمزہ، نکاح کی تقریب ہوئی، فیصلہ ہو گیا، وقت نہیں ہے، میں بڑے کسی نقطے کی پر جا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح ہو گیا، خطبہ نکاح پڑھا حضرت ابو طالب نے، سبحان اللہ۔ جناب حضرت ابو طالب نے حضور کا خطبہ نکاح پڑھا۔ نکاح پڑھا، اور جتنا مال، بڑا مال قدرت نے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمایا تھا، عام عظیم، جب کسی کے ساتھ عقد ہوتا ہے تو یہ ساری ذمہ داریاں خامد نبھا رہا ہوتا ہے، شریعت نے اسی کی پر لازم کیا ہے۔ اب حضور کے ساتھ قدرت کا یہ ایک انداز ہے، حضور کے پاس تو اتنا بڑا مال تھا نہیں، یہ مال اور دولت، دنیا کے خزانے قدرت نے حضرت خدیجہ کو عطا فرمائے ہیں۔ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ سارا مال رسول اللہ کے قدموں کی پر قربان کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سوائے ایک بیٹے کے قدرت نے جو اپنے محبوب کو جتنی اولاد عطا فرمائی وہ ساری کی ساری حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے عطا فرمائی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور جب تک جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حیات ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، بے شک، حضور نے دوسرا قدم نہیں فرمایا، دوسرا عقد نہیں فرمایا، دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور 40 سال کی عمر کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پہ
پہلی وحی نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. وحی کے نزول کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پر جتنی مشکلات، جتنی پریشانیاں، حضور کو جتنے دکھ سہنے پڑے، جتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی. کوئی بھی بیوی ہو، عام عظیم معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا سکھ کی ساتھی بنتی ہے، دکھ کا ساتھی نہیں بنتا. بولے نہیں بنتا. دکھ کا ساتھی کوئی نہیں بنتا، سکھ کا ساتھی ہر کوئی ہوتا ہے. اب حضرت خدیجہ اپنے دور کی نواب عورت، عظیم عورت، قدرت نے جس کو اتنا مال عطا فرمایا، اب جب حضور کی عقد میں آتی ہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے ان کو دکھ دیکھنے پڑے، تکلیفیں دیکھنی پڑی، مصیبتیں دیکھنی پڑی. حضور باہر جاتے ہیں، ہر جگہ سے حضور کو ستایا جاتا ہے، دکھ پہنچایا جاتا ہے، اور ہر پریشانی حضور کو دیکھنی پڑتی ہے. مگر قربان جائیں، میرا اندر کہتا ہے، میرا ضمیر کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، میں جناب خدیجہ کو سلام پیش کروں کہ جناب خدیجہ تجھے لاکھوں سلام ہو کہ حضور دکھی دل ہوتے ہیں. بارش سے حضور کو ستایا جاتا ہے، لیکن جب حضور گھر پہنچتے ہیں، مومنوں کی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ اس محبت سے کلام کرتی ہیں، اللہ کے محبوب کو اپنے دکھ بھول جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضور کو اپنے دکھ بھول جاتے ہیں، حضور کو پریشانیاں بھول جاتی ہیں. وہ جو پریشان دل ہوتا ہے آپ کی محبت کی وجہ سے، جس محبت کے ساتھ ایک خاتون، ایک بیوی آپ کا استقبال کرتی ہیں، حضور کو سارے دکھ پریشانیاں بھول جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دنیا نے اتنا ستایا. طائف کا سفر دیکھے، طائف کا سفر، حضور کے اوپر کس قدر سنگ باری کی جاتی ہے، وجود مقدس لو لہان ہو جاتا ہے. یہ حضرت خدیجہ تھی جو ہر مقام پہ حضور کے ساتھ وہ ادب کی، وہ محبت کی، وہ احترام کی، وہ پیار کی دنیا بنا رہی تھی. حضور کو اپنی پریشانیاں دور نظر آ رہی تھی. سبحان اللہ. اور بالخصوص یہ جملے بڑے خوبصورت ہوں گے کہ جو مال حضرت خدیجہ کے پاس تھا، اتنا مال تھا، وہ سارا کا سارا مال حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی وجہ سے سرکار کے دین کے اوپر قربان کیا. سبحان اللہ. حضور کے دین کے اوپر مال قربان کیا. سبحان اللہ. آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا ہے، لیکن وہ صرف ہماری ذات کے لیے ہوتا ہے. ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقارب، محلے دار، رشتہ دار، وہ بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، ننگے ہوں، ہمیں کیا؟ جی یہ چیز جناب خدیجہ سے پوچھئے. اسلام کی عظمت اور دین کے عظیم اصول اگر کسی نے دیکھنے ہیں یا سیکھنے ہیں تو وہ در حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ پہنچے. وہ بتائیں گی کہ اگر قدرت مال عطا فرمائے تو مال وہ محبت والا، وہ پیارا مال ہوتا ہے جو دین کے کسی کام آ جائے، اللہ کی مخلوق کے کام آئے. بے شک.
آج ہم بھی مال رکھتے ہیں، ہمارا مال بلڈنگوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے جی، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پلازے، دنیا بھوکی مار رہی ہے جی، نہیں خودکشیاں ہو رہی، دنیا بھوکی مار رہی ہے، اور ہمیں بلڈنگوں کی بات ہے۔ جو ضرورت ہے وہ تو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں کب کہتا ہوں نہ کریں، لیکن میں ایک تصور دے رہا ہوں، ایک سوچ دے رہا ہوں جی۔ ہم مال خرچ کرتے ہیں، عمارتوں پہ خرچ کرتے ہیں، مگر حضرت خدیجہ نے وہ مال جو ہے وہ عمارتوں پہ خرچ نہیں کیا، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیا ہے، سبحان اللہ، اور رسول اللہ کے دین پہ خرچ کیا ہے، حضور کی محبت کے لیے خرچ کیا ہے، حضور کے پیار کے لیے خرچ کیا ہے۔ آپ جانتی تھی کہ حضور خوش ہو گئے، کائنات کا خالق خوش ہو جائے گا۔ اور یہ جملے بڑے محبت والے نے، یہ ذرا سن لیجئے گا، یہ پیغام محبت ہوگا۔ گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام کی رضائی ماں حقیقی ماں نہیں۔ آج ہماری عورتیں ہوتی ہیں جو جوان کی ماں ہے، اپنے خامن کی ماں ہے، جو ساس ہے، ساس کے ساتھ محبت والا، احترام والا، تکریم والا رشتہ نہیں ہوتا۔ وہ نہیں جانتی یہ جو میرا سر کا ساتھی ہے